حضرات محترم، سیرت خاتون جنت سیدہ دو عالم کے سلسلے کی آج دوسری قسط ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب جناب سیدہ کی کیفیت ولادت کے متعلق سوال ہوا تو امام فرماتے ہیں، جب حضرت ختیجہ نے حضور سے عرض کیا تو زنان قریش نے ازرو حسد و عناد ان سے دوری اختیار کر لی تھی اور وہ حضرت ختیجہ کے گھر نہیں جاتی تھی، انہیں سلام نہیں کرتی تھی اور کسی دوسری عورت کو بھی حضرت ختیجہ سے ملاقات نہ کرنے دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت ختیجہ ان کے اس رویے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اور انہیں ہر وقت رسول خدا کے متعلق فکر ستائے رہتی تھی کہ لوگ انہیں کہیں گزر نہ پہنچا دیں۔ جب حضرت فاطمہ نے رحم مادر میں قرار پکڑا تو آپ رحم میں رہ کر اپنی والدہ سے باتیں کرتی تھی اور انہیں تسلی دیا کرتی تھی۔ ختیجہ اس بات کو پیغمبر سے مخفی رکھتی تھی کہ ایک دن رسول خدا گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ختیجہ فاطمہ سے محو گفتگو تھی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ ختیجہ نے عرض کی کہ جو بچہ میرے رحم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہ میرا مونس ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جبریل ہے اور وہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ تمہارے رحم کا بچہ بیٹا ہے نہیں ہے بیٹی ہے اور وہ برکت نسل ہے۔ ان قریب خداوند عالم میری نسل کو اس سے جاری کرے گا اور اس کی نسل سے امام پیدا ہوں گے اور وحی کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خلفاء اور میرے جانشین قرار دے گا۔ حضرت ختیجہ اس طرح سے ایام حمل بسر کرتی رہیں یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی ولادت باسعادت کا وقت نزدیک آ گیا۔ حضرت ختیجہ نے زنان قریش اور زنان بنی ہاشم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور وضع حمل کے لیے میری مدد کریں، جیسا کہ عورتیں ان لمحات میں ایک دوسرے کی مدد کرتی تھی۔ اس کے جواب میں قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں نے پیغام بھیجا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی اور ہماری بات کو ٹھکرا کر ابو طالب کے یتیم بھتیجے محمد سے شادی کر لی جو کہ غریب تھا۔ ہمیں اس بات کا دکھ ہے، اس لیے ہم تمہارے پاس آنے کے لیے اور تمہاری مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ زنان قریش کا یہ جواب سن کر ختیجہ بہت غمگین ہوئیں۔ اسی اثناء میں اچانک ختیجہ نے دیکھا 4 عورتیں ان کے گھر میں داخل ہوئی ہیں جن کی رنگت گندمی تھی اور بنی ہاشم کی عورتیں جیسی دکھائی دیتی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر ختیجہ گھبرا گئیں تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا، ختیجہ پریشان نہ ہو، ہم خدا کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہیں اور ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ میں سارہ زوجہ ابراہیم ہوں، یہ آسیہ بنت مزاحم ہے جو کہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوں گی، اور ایک مریم بنت عمران ہے اور ایک موسیٰ کی بہن کلثوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وضع حمل کے لیے ہم تمہاری مدد کریں۔ پھر ان میں سے ایک خاتون ختیجہ کی دائیں طرف بیٹھ گئی، دوسرا ان کی بائیں طرف، تیسرا سامنے اور چوتھی پشت کی طرف بیٹھ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ پاک و پاکیزہ صورت میں دنیا میں آئیں۔ جیسے ہی ان کا مبارک قدم زمین پر آیا تو ان کے وجود سے عظیم الشان نور ظاہر ہوا جس سے مکہ کے تمام گھر جگمگا اٹھے اور مشرق و مغرب میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس بچی کا نور نہ چمکا ہو۔ اس موقع پر جنت سے 10 حوریں آئیں کہ ہر حور کے ہاتھ میں جنت کا ایک تخت اور آب کے کوثر سے بھرا ہوا آفتابہ تھا۔ جو خاتون حضرت ختیجہ کے سامنے بیٹھی انہوں نے حضرت فاطمہ کو اٹھایا اور آپ کو آب کوثر سے غسل دیا اور پھر وہ سفید کپڑے نکالے جو دودھ سے زیادہ سفید اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ ایک کپڑا حضرت فاطمہ کے جسم پر لپیٹ دیا اور دوسرے کپڑے کو ان کے موقع اور دوپٹہ بنایا۔ پھر فاطمہ کو بات کرنے کی دعوت دی۔ حضرت فاطمہ نے زبان کھولی، خدا کی توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے والد رسول خدا تمام انبیاء کے سردار ہیں، میرے شوہر تمام اوصیاء کے سردار ہیں اور میری اولادیں تمام اولیاء انبیاء کی سردار ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی چاروں خواتین کو نام بنام سلام کیا اور ان خواتین نے بھی خوشی خوشی سلام کا جواب دیا۔ بی بی کی ولادت پر جو نور ظاہر ہوا، حوران جنت اور اہل آسمان نے اس سے قبل ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ ان خواتین نے حضرت ختیجہ سے کہا، اپنی پاک و پاکیزہ اور بابرکت نسل کی والدہ کو اب تم اپنی گود میں لو۔ حضرت ختیجہ نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا اور ان کے منہ میں اپنا پستان دیا جس سے دودھ جاری ہو گیا۔ فاطمہ ایک دن میں 1 ماہ کے برابر پھلتی پھولتی تھی اور 1 ماہ میں 1 سال کے برابر پھلتی پھولتی تھی۔